بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک صبح جا فضا کی سحر ہے غم حسین، دنیا کے غم ہے رات سحر ہے غم حسین، دنیا کے غم ہے رات سحر ہے غم حسین۔ اور ایک مرتبہ یہی سے کہ احساس کی ایک ایسی سپر ہے غم حسین، احساس کی ایک ایسی سپر ہے غم حسین، پھر کوئی غم نہیں ہے اگر ہے غم حسین، پھر کوئی غم نہیں ہے اگر ہے غم حسین۔ تو حق بات کہنے سننے کے قابل بنا دیا، حق بات کہنے سننے کے قابل بنا دیا، یہ تیری پیروی کا اثر ہے غم حسین۔ حق بات کہنے سننے کے قابل بنا دیا، یہ تیری پیروی کا اثر ہے غم حسین۔ اور یہاں سے ایک مطلب چند اشعار ان نوجوانوں کے حوالے سے ان کی ماں کے لیے شاید تسکین کا سبب پہنچے۔ ان نوجوانوں کے پیغام کے آپ نے واضح کی سماعت ہے کہ تجھ کو معلوم ہے ایسا کبھی سوچا تو نہ تھا، بالکل تازہ کلام ہے، پہلی مرتبہ اس کو پڑھ رہا ہوں کہ تجھ کو معلوم ہے ایسا کبھی سوچا تو نہ تھا، میری ماں تجھ کو رلانے کا ارادہ تو نہ تھا، تجھ کو معلوم ہے ایسا کبھی سوچا تو نہ تھا، میری ماں تجھ کو رلانے کا ارادہ تو نہ تھا، تو رب اکبر کی مشیت نے پکارا ہے مجھے، رب اکبر کی مشیت نے پکارا ہے مجھے، رب اکبر کی مشیت نے پکارا ہے مجھے، ورنہ میں چھوڑ کے جاتا تجھے ایسا تو نہ تھا، ورنہ میں چھوڑ کے جاتا تجھے ایسا تو نہ تھا۔ اور یہاں سمجھ کے کہ صبر رب اکبر کی مشیت نے پکارا ہے مجھے، ورنہ میں چھوڑ کے جاتا تجھے ایسا تو نہ تھا، تو صبر کر اے میری ماں مادر اکبر کی قسم، صبر کر اے میری ماں مادر اکبر کی قسم، مثل ہم شکل پیمبر تیرا بیٹا تو نہ تھا، صبر کر اے میری ماں مادر اکبر کی قسم، مثل ہم شکل پیمبر تیرا بیٹا تو نہ تھا۔ یہ شعر بالخصوص کیونکہ نوجوانوں کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ دیکھا بھی نہیں، یا تو مگر کربلا نہ ہوتی تو شاید برداشت نہ کر سکتے۔ شعر بالخصوص سماعت کیجئے کہ صورت مادر قاسم بھی نگاہوں میں رہے، صورت مادر قاسم بھی نگاہوں میں رہے، ٹکڑے تیرے بیٹے کا جنازہ تو نہ تھا، صورت مادر قاسم بھی نگاہوں میں رہے، ٹکڑے تیرے بیٹے کا جنازہ تو نہ تھا، تو تو میری ماں ہے تیری آنکھ کا تارا تھا میں، تو میری ماں ہے تیری آنکھ کا تارا تھا میں، مثل شبیر میں زہرا کا دلارا تو نہ تھا، مثل شبیر میں زہرا کا دلارا تو نہ تھا، صورت مادر قاسم بھی نگاہوں میں رہے، صورت مادر قاسم بھی نگاہوں میں رہے، ٹکڑے تیرے بیٹے کا جنازہ تو نہ تھا۔ صلوات محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ 23 شوال یوم وفات خدائے سبحان میر انیس عارف اللہ مقاموں، لہذا اس حوالے سے گزارش ہے کہ مقاموں کے مرثی کے 2-3 بند جناب علی اکبر کے حوالے سے کہ حضرت کھڑے تھے خیمے کی پکڑے ہوئے تناب، سن کر یہ غل رہی نہ دلے ناتواں کو تاب، ناگاہ رن سے آئی صدا اے فلک جناب، بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب آئیے شتاب، لاشے پہ ظلم و جور بدافعال کرتے ہیں، گھوڑوں سے اہل کی ہمیں پامال کرتے ہیں، سن کر یہ استغاثہ فرزند خشک سال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، ارے کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ہے بے سر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، ہے بسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری بستی اجڑ گئی، اور نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر،
ارے کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، ارے کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں، اب گھر سے میں نکلتی ہوں، ہائے ہائے میرا سر، پردانہ مجھ سے کیجیے سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں، پردانہ مجھ سے کیجیے سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں۔ گزار ہوں اظہار تاثرات کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ کی تشریف لائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ باآواز بلندار صلوات سے مولانا موصوف کا استقبال کریں۔ یقیناً وہ دن ہم سب کے لیے ایک ہولناک دن کے مانند تھا جب ان 4 مومن جوانوں کی خبر مرگ ہم تک پہنچی۔ آسان نہیں ہوتا ہے جواں سال انسان کی موت کے منظر کو نگاہوں سے دیکھنا، لیکن ایک عظیم تحفہ پروردگار نے ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے قرار دیا ہے کہ جب کبھی بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو مظلوم کربلا سید الشہداء کی مصیبت و مظلومیت کو یاد کر لینا۔ میں تمام شیعہ میڈیا چینل کی جانب سے جو شہر لکھنؤ سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان مرحومین کے خانوادے کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ میں کس کا تذکرہ کروں اس میں؟ اپنے عزیز دوست اور برادر مومن حسن صاحب کا تذکرہ کروں، جنہوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ اسی چھوٹے امام باڑے میں اپنی ساؤنڈ سروس کے ذریعے بے لوث خدمت کا جو جذبہ پیش کیا، وہ شاید ان کی شفاعت کے لیے اور خدا کی بارگاہ میں ان کی سرخروئی کے لیے کافی و وافی ہو۔ کس کا تذکرہ کروں؟ بھائی عامر کا تذکرہ کروں، اگر میں اشتباہ نہ کروں تو ان کے میسیجز کی کسی نے اسکرین شاٹ لے کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا۔ جو باتیں انہوں نے بیان کی اس میں صرف اور صرف یہی کہ ہم تو مجالس میں شرکت کرنے والے ہیں، سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، ہم کسی انسان کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہی جذبہ ہے جو ان مجالس کا عظیم پیغام ہے۔ ان میں جو پہلی تصویر ہے شبی حیدر، ان کے والد بزرگوار سے جب جامع مسجد میں اس رات ملاقات ہوئی تو انہوں نے تذکرہ کیا تمام تر باتوں کے درمیان کہ ایک 7 برس کا بچہ ہے جو شدید مریض ہے۔ انشاءاللہ مومنین اس جانب متوجہ ہوں گے، علماء اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں گے تاکہ باپ کی یادگار گھر کا روشن چراغ بن سکے اور وہ اپنے باپ کے تابناک مستقبل کو منظر عام پر لانے میں اہم کردار ادا کر سکے۔ معمولی سا شغل تھا بھائی انیس کا، ایک چھوٹا سا چائے کا ہوٹل، لیکن جس کسی سے سنا اس نے یہی تعریف کی کہ جب کبھی بھی دل گھبراتا تھا، کبھی بھی آؤٹنگ کے لیے ہمیں جانا ہوتا تھا تو ہم چھوٹے امام باڑے پہنچ جاتے تھے اور پھر تادیر وہاں بیٹھتے تھے، ان سے گفتگو ہوتی تھی۔ قرآن کریم کے سورہ انبیاء میں مالک نے آواز دی ایک چھوٹے سے گھرانے کی تعریف و تمجید اور توصیف بیان کرتے ہوئے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ جناب زکریا کے خانوادے کی تعریف اور تمجید میں پروردگار کہتا ہے چند ایک صفات تھے ان کے اندر۔ سب سے پہلی کوالٹی اس خاندان کی یہ تھی کہ یہ خیرات کی جانب ثابت قدم رہنے والے تھے، سبقت کرنے والے تھے۔ ان کے اندر چند ایک صفات، ان میں پہلی صفت کار خیر کی جانب سبقت۔ پڑھیے گا زیارت جامع کبیرہ جس میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ان ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومنتہاہ ومأواہ۔ اے اہل بیت، آپ پر ہمارا سلام۔ جب کبھی بھی خیر کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس خیر کی ابتدا بھی آپ ہیں، اس خیر کی انتہا بھی آپ ہیں، اس خیر کے مبدا، مأوا، سرچشمہ آپ ہی کی ذات مقدس۔ رب کریم ہم سب کو کار خیر کی جانب آگے بڑھنے والوں میں قرار دے۔ اور میں اپنے ہمسن بھائیوں سے گزارش کروں گا، موت کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ کس نے سوچا تھا کہ یہ 4 جوان جو اپنے گھر سے نکلے ہیں ان کے ساتھ ایسا ناگوار حادثہ پیش آئے گا؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ تلقین کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کے ناطے مشورہ دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی آپ کے لبوں پر شکوے کے کلمات نہیں آنا چاہیے۔ یقیناً غم بہت عظیم ہے،
بالخصوص ماں باپ کے لیے، زوجہ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، دوستوں کے لیے، لیکن کبھی بھی مت کہیے کہ ابھی مرنے کے دن نہیں تھے۔ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا، آخری بات ہے، مولا انسان کے لیے حقیقت عبودیت کیسے واضح ہو کہ کون عبد محض ہے؟ مولا نے بیان فرمایا 3 چیزیں پائی جانی چاہیے، صرف ایک چیز کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے کبھی بھی انسان اسے اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھے۔ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میں اس کا باپ ہوں، ہمیں کچھ ہو جائے، اسے کچھ ہو جائے تو کیا ہم خدا سے ناراض ہو جائیں کہ ہم تو اللہ میاں سے ناراض ہیں، اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میری اپنی نعمت نہیں ہے، میری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ جس دن یہ جذبہ اور یہ اعتقاد، یہ یقین ہمارے وجود میں راسخ ہو جائے گا، پھر ہم کسی کی موت پر کفریہ جملے اپنے لبوں پر نہیں آئیں گے۔ یقیناً ایک بار پھر سے تعزیت، تسلیت تمام اہل خانہ کی خدمت میں، پسماندگان اور وابستگان کی خدمت میں۔ یہ پہلا قدم ہے تمام لکھنؤ کے شیعہ میڈیا چینلز کی جانب سے ایک مجلس ادا کا اہتمام کر کے ہم ان کے غم اور درد میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ میں بیٹھیں گے اور پھر کوئی ایسا کام کرنا چاہیں گے ان مرحومین کے لیے جو ان کے علوم درجات کا ذریعہ بھی قرار پائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے وابستگان کے لیے تسکین قلب کا ذریعہ بھی قرار پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنبھال زینب کو ام لیلا، سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین رو گئے، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے، امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا
زینب کو دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں عقبے پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو، ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں، ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں، ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے، اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ بندگان کے صبر جمیل و اجر جزیل کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ چند رخ سے اس موضوع پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور ہر رخ اس میں اہمیت کا حامل ہے۔ ایک وہ رخ جو پسماندگان کے لیے ہے، جو صبر جمیل کی گفتگو ہے، اور اس صبر جمیل میں جو سب سے اہم چیز ہے وہی بشارت کی بات ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے تو انسان اگر اس مصیبت میں صبر کرتا ہے تب خدا اسے بشارت خوشخبری دیتا ہے، اور فقط خوشخبری نہیں دیتا ہے بلکہ خدا اس بات کی بھی یقین دہانی کراتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے درجے پر فائز ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یعنی جب انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو خدا دو ایسی خصوصیت عطا کرتا ہے کہ جو انسان بلکہ ہر انسان کی زندگی کی آخری امید ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب گزرے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کی ڈگر پر رہے۔ جو مصیبت میں صبر کرتا ہے خدا اس کو یہ دونوں دولت عطا کر دیتا ہے۔ صبر کی جو سب سے بڑی منزل ہے ان حضرات کے لیے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس صبر میں، اس مصیبت میں خدا کی کوئی بہت بڑی مرضی شامل ہے اور کوئی بہت بڑی مصلحت شامل ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم ایسی مصیبت سے ہر کس و ناقص کو دوچار نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر ایک کو تکلیف اور آزمائش اس کی قلبی طاقت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت وہ مصیبت ہے کہ جو خداوند عالم اپنے خاص بندوں کو جس میں آزماتا ہے۔ بندے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب وہ خدا سے یہ درخواست کرے کہ امتحان میں بھی تو نے ڈالا ہے اور اس امتحان میں ثابت قدم رہنے کی قدرت بھی تو عطا کر۔ یہ وہ سب سے بڑی بندگی ہے کہ جو پسماندگان کے لیے کہ انسان، کل میں تعزیت میں گیا تو یہی بات میں نے وہاں بھی عرض کی تھی کہ جب جناب ابو ذر کو یہ پتا چلا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اس کربناک، افسوسناک، قیامت خیز مصیبت میں گرفتار ہوں گے
اور میں امام حسین کی مدد کے لیے حاضر نہیں رہوں گا، تو خدا سے دعا کی تھی کہ خدایا مجھے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر وارد ہونے والی اس سنگین ترین مصیبت میں گرفتار فرما جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہو۔ اس بنیاد پر پردیس کے عالم میں، ربضہ جیسے ریگستان میں، بڑھاپے کے عالم میں ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا۔ اور جب کسی نے جناب ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تمہاری مصیبت کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کیسی ہے مصیبت، تو ابو ذر نے یہی جملہ کہا تھا کہ میری مصیبت کیا ہے، وہ مصیبت جو فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام پر وارد ہو۔ تو یہ مصیبت جو وارد ہوئی ہے کہ جس کی تلافی ناممکن ہے، جس کا بیان کرنا ناممکن ہے، اس میں اگر ثابت قدمی انسان خدا سے طلب کرے گا، اور انشاءاللہ کریں گے پسماندگان، تو ان کو وہ جزا ملے گی کہ جو خداوند عالم قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ان کے لیے کہ جو پسماندگان ہیں، جن کو اب ان بچوں کی وفات حضرت آیات کے بعد دل اور ہر لمحہ موت کا سامنا ہے، لیکن اس موت کو جو زندگی میں جو چیز ان کے تبدیل کر سکتی ہے، وہ وہی اس خدا کا بھروسہ ہے کہ جو خدا ان کو اس مصیبت میں ثبات قدم کے نتیجے میں عطا کرنے والا ہے۔ دوسری جو منزل ہے اور دوسرا جو رخ ہے اس مصیبت کا، وہ ان دنیا سے جانے والے نوجوانوں اور جوانوں کا ہے کہ انہوں نے سورہ احزاب کی اس آیت شریفہ کو عملی طور پر کر کے دکھایا، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کر دکھایا، اور ایسا اپنا عہد پورا کر دکھایا کہ ان کی منزل جب آئی اپنے مالک سے ملنے کی، تو اس میں وہ آگے بڑھ کے کامیابی کے مراحل تک پہنچ گئے، اور اسی مرحلے میں دوسرے رخ سے خود بخود تیسرا رخ نکلتا ہے ان کے لیے جو ابھی موجود ہے، ہم آپ کے سامنے، آپ ہمارے سامنے۔ اس آیت شریفہ میں جو سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں خداوند عالم یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو اپنے اللہ سے کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا، یہ جوان چلے گئے، جو کچھ کرنا تھا ان کو اپنی زندگی میں، جو خدمت انجام دینی تھی، اپنی موت کے ذریعے سے اسے سچ کر دکھایا۔ اب ان کی منزل ہے کہ جو اس وقت موجود ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس موت کے منتظر ہیں۔ آج اتنے بڑے مجمع میں اور لکھنؤ کے شیعہ میڈیا چینل کی جانب سے یہ مجلس اذا جو منعقد ہو رہی ہے ان جوانوں کے لیے، اس کا ایک رخ یہ ہے کہ پسماندگان کو اجر جزیل کی تلقین ہے، صبر جمیل کی تلقین ہے، لیکن اس کا دوسرا اہم رخ یہ ہے کہ جو بھی کائنات میں دوسروں کے لیے خدمت کرتا ہے خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ کائنات میں کبھی نہیں مرتا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہماری خوشی بھی اسی میں ہے کہ خدا نے ہم کو زندہ رکھا ہے، ہماری خوشی بھی اسی میں ہے کہ خدا ہم کو بلانا چاہتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ جو خدمت کو کر کے گئے تھے، نہ ان کو دکھانے کے لیے نہ ان کو دکھانے کے لیے، میڈیا میں رہنے کے باوجود جو دکھاوا نہیں کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو ایسے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے کہ نہ ان کے
عہد میں تبدیلی آتی ہے، نہ ان کے وعدے میں تبدیلی آتی ہے، نہ ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، نہ ان کی موت میں تبدیلی آتی ہے۔ زندہ رہتے ہیں تو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، مر جاتے ہیں تو دوسرے عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ لا شک پر کی جو مقتل سے اٹھا نوجوان کو صف اول سے اٹھا شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، صدا لاشیں پہ سر آن کے لے جا بانو، چھٹ گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا، اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مرتا، ارے منہ سے باہر ہے زبان تشنا، جگر مرتا، منہ سے باہر ہے زبان تشنا، جگر مرتا، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پر درد مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دوست، کہاں چلا کے سکینہ نے کہ ہے
میرے بچے کو 18واں راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جب سانس آتی ہے باہر دم ہے دم باز پسی کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو لاش اکبر کی جو بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا ذل علم صاحب معراج ملا بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا ذل علم صاحب معراج ملا اور منبر پہ نشست سر پر حضرت کا علم منبر پہ نشست سر پر حضرت کا علم اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا منبر پہ نشست سر پر حضرت کا علم اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا گزارش کرام جد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں آپ سب سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ سلوات سے مولانا منصور کا قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی مشہور آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی اس میں صرف تعزیتی کلمات کی حیثیت سے کچھ باتیں پسماندگان کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے کلمات گزارشات اپنی بے ذاتی کے اقرار کے ساتھ علماء کی موجودگی میں اور یہ بھی مسلم ہے کہ حادثہ بہت عظیم ہے بعض باتیں زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن جو خود اس منزل سے گزرتا ہے اور اس امتحان سے گزرتا ہے وہی اس درد کو بہتر محسوس کر سکتا ہے گھر والے بھی موجود ہیں حصہ بھی موجود ہیں رشتے دار بھی موجود ہیں ایک بڑا مرحلہ ہے ایک بڑا امتحان ہے لیکن پرانی آیات جو ہمارے سامنے ہے وہ قدم قدم پر ہمیں سہارا بھی دیتی ہے اور بالخصوص ہم جس در سے وابستہ ہے در اہل بیت امیر المومنین اور ان کے گھرانے کی شخصیتیں جو
ایسے امتحانی دور میں بھی ہمارے لیے دلاسے اور سہارے کا سبب بنتی ہے۔ امتحانات سے ہر ایک گزرتا ہے اور ہر ایک گزر رہا ہے، لیکن جو امتحانات اہل بیت کے دیے ہیں، جو آزمائشیں ان کے سامنے آئی ہیں، اور ان امتحانات اور آزمائش میں وہ کیسے گزرے ہیں، یہ یقیناً قابل غور بھی ہے اور قابل تأمل ہے۔ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی سورہ بقرہ کی آیت 155 سے 3 آیتیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں ابتلا اور آزمائش کی منزل سے گزاریں گے۔ اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کن کن چیزوں سے انسان کا امتحان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے بھی امتحان ہو سکتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے بھی تمہارا امتحان ہو سکتا ہے، اور والانفس، نفوس کی کمی سے، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کے جانے کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ممکن ہے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا، ان کی زبان پر فوراً یہ دل آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی جانب سے رحمتیں بھی۔ واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری آیت میں، سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے، آیت نمبر 2 میں بھی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے، یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ خالی یہ کہہ کے کام چل جائے گا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے، وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس کا مفہوم ہے کہ اگر صاحب ایمان ہو تو ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، اگر صاحب ایمان ہو تو ضرور تمہیں امتحان کی منزل سے گزرنا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم جن چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے، مختلف طرح کی چیزیں تمہارے سامنے آ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بظاہر خیر کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا امتحان جسے تم اپنے نگاہوں میں شر سمجھتے ہو اس کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ہو۔ اور ایک اور آیت اسی سلسلے کی جہاں پر سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اور اسی آیت کے بعد ہے کہ اپنی تعریف کرنے کے بعد الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، موت اور حیات کو خلق کیا ہے، اور وجہ بھی بیان کر دی کیوں خلق کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہیں آزمائیں کہ کس کا عمل بہترین عمل ہے۔ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش کریں، لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، کس کا عمل بہترین عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج ان 4 مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے، اور بہت سے موقع پر کبھی بہت سے نوجوانوں سے، بالخصوص ابھی حیدرآباد صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ حسن مرحوم جو جن کا تعلق معمولاً مجلسوں ہی سے تھا، اور ابھی ہمارے برادر منا بھائی نے تذکرہ کر رہے تھے کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا کہ جنت البقیع کے حوالے سے وہیں پر مجلس کا اہتمام تھا، وہ مومن اس مجلس میں آگے آ گیا، وہ اہتمام کر رہا تھا، اور آج ہم اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ خود ہمارے جیسے افراد کے لیے ایک امتحان کی منزل بھی ہوتی ہے، اور ایک پیغام بھی ہوتا ہے کہ آدمی بعض چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے نوجوانوں کے بارے میں معاملہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ منزل جب آئے گی تو یہ ہمارے جنازے میں شریک ہوں گے، یہ ہماری مجلس میں شریک ہوں گے، اور کبھی کبھی معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، یعنی ایسے ہی نوجوانوں کی مجلس پھر یہاں پر ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہماری مجلس میں شریک ہوں گے، الٹا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہاں پر ایک دنیا تمام نوجوانوں کے لیے اور تمام مومنین کے لیے کم از کم یہ حادثہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کا کوئی وقت معین
بن جاتا ہے۔ اور پھر انسان کو یہ نہیں پتا ہے کہ پرانی آیات میں کہاں پر انسان اس دنیا سے گزرے گا، کس طریقے سے۔ اور بہرحال باتیں بہت سی ہیں، لیکن کوشش ہے کہ کچھ حد تک پیغامات پہنچ سکیں۔ اتنا یقین ہے کہ موت کا خالق اللہ ہے، خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ پہلی چیز کچھ ماندگان کے لیے اتنا عرض کرنا ہے کہ جب اللہ خالق موت ہے تو ہرگز اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی ایسی چیز خلق نہیں کرے گا جو ان کے لیے بری ہو۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کرے گا جو ان کے لیے نامناسب ہو۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پیدا کرے گا جو ان کے لیے کسی بھی عنوان سے غلط ہو۔ اور جب موت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے تو اتنا تو یقین ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنا نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اللہ جتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہے بندہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جب وہ مہربان ہے، جب وہ رحمان ہے، جب وہ رحیم ہے، تو اس رحمان و رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بندوں کے لیے موت کو بھی خلق کیا ہے۔ جب اس نے اپنے بندوں کے لیے موت کو خلق کیا ہے تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ موت میں بھی ہمارے ہی حق میں مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ موت میں بھی یقیناً ہمارے مصلحت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے اس میں کیا مسئلہ ہے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس میں کیا اللہ کی مصلحت ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہمارے فائدے کو نگاہوں میں رکھ کر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے۔ جب اللہ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے تو اتنا تو یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کا کوئی بھی فعل اپنے فائدے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں اپنے فائدے کو نہیں دیکھتا ہے، ورنہ دنیا کا مزاج یہ ہے کچھ بھی کرتی ہے دنیا تو کم از کم اپنا کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور نظر میں رکھتی ہے۔ لیکن یہ ذات باری ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہے تو اپنے فائدے کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ بندوں کے مخلوق کے فائدوں کو دیکھتا ہے۔ جب مخلوق کے فائدے کو دیکھتا ہے تو اس نے موت کو ہمارے لیے خلق کیا۔ جب موت کو ہمارے لیے خلق کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ موت کا سبب کیا ہے، موت کی مصلحتیں کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ موت کیا چیز ہے، ہمیں موت کی حقیقت کبھی علم نہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ موت کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں تعلیمات اہل بیت موجود ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں پیغامات اہل بیت موجود ہیں۔ البتہ اس میں ایک اور پہلو ہے، وہ میں نے کہیں پر عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی موت کے سلسلے میں حتیٰ ایسے موقع پر بات آتی ہے، حادثاتی موت، اچانک موتیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ میں، یا اس طریقے کے موارد پر جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس طریقے کے مواقع پر بھی عجیب و غریب تصورات اور خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ لیکن اتنا یقین رکھیے کہ کوئی بھی فعل اللہ کی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ہے کوئی کام اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام اللہ کی قدرت میں نہیں ہے۔ اور اگر اللہ خالق موت ہے تو موت کسی بھی حالت میں آئے اس کا خالق بھی اللہ ہے، موت کسی بھی طریقے سے آئے اس موت کا بھی خالق اللہ ہے۔ جب ہر موت کا خالق اللہ ہے تو ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس کا فیصلہ اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ شاید ہم اپنی بات پہنچا سکیں، کیونکہ ہمارے یہاں قرآن میں موت کے سلسلے میں بھی دو طریقے کی موتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ موت کی دو قسمیں قرآن نے بیان کیا۔ ایک موت وہ ہے کہ جسے ہم حتمی موت کہتے ہیں، یعنی ایک انسان فکس ایج اور معین عمر لے کر آیا ہے، 50 سال انسان عمر لے کر آیا ہے، اور یہی انسان کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے کہ تمہاری عمر 50 سال ہے۔ لیکن روایات موجود ہیں کہ انسان کی عمر میں کمی و زیادتی بھی ہوتی ہے اس کے بعض اعمال کی بنیاد پر۔ انسان کی عمر میں کمی و زیادتی ہوتی ہے، بہت سی آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، اسے نہیں عرض کروں گا کہ انسان کی عمر میں کمی و زیادتی ہوتی ہے، اور انہیں کمی و زیادتی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ایک آدمی 50 سال کی عمر لے کر آیا ہو ظاہری اعتبار سے، اور وہ 40 سال میں دنیا سے چلا جائے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان کی عمر 50 سال ہو لیکن 60 سال دنیا میں زندہ رہے، ممکن ہے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر 50 سال کی موت لے کر آیا ہے تو اللہ کو صرف اسی 50 سال کا علم ہے، یہ 40 اور 60 سال کا اللہ کو علم نہیں۔ نہیں، اگر 50 سال کی عمر ہم لے کر آئے ہیں یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی قسمت میں 50 سال لکھے ہیں،
اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس 50 میں کتنی کمی ہوگی اور کتنی زیادتی ہوگی. اس حد تک اللہ کو معلوم ہے. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. اللہ سے کوئی چیز اس کے علم سے خالی نہیں ہے, اسے معلوم ہے. حتیٰ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیسے انسان دنیا سے جائے گا اس کا علم بھی اللہ کو. دنیا چونکہ دار ابتلا ہے, امتحانات کی منزل ہے, آزمائش کی منزل ہے. ہمیں اللہ نے اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے فیصلہ تو کر دیا ہے, اس فیصلے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کے فیصلے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں, لیکن اسی فیصلے کے سلسلے میں یا زندگی کے سلسلے میں کیسے ہمیں عمل کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے. یعنی اسی دنیاوی زندگی میں ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے, کیسے امتحانات کو طے کرنا ہے, کیسے انہیں ابتلا کی منزلوں سے گزر جانا ہے. اور جب ابتلا اور امتحانات کی منزل آتی ہے, ایک بات سے ربط دیتے ہوئے آج بہرحال ہمارے سامنے اہل بیت کی تعلیمات ہیں. امتحانات, ابتلا, آزمائش ہمارے سامنے ہے. اور یہ بھی یقین رکھیے کہ اجزاء کے لیے امتحانات ہیں اور آزمائشیں ہیں, اور وہی کامیاب انسان ہے. ایکم احسن عملا, قرآن نے ابتلا کا یہ سبب ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان کس کا عمل کیسا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابتلا میں بعد میں بھی اور خود ہمارے لیے عمل سے تعلق ہے. عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد ہماری زبان پہ شکوے آتے ہیں یا ہماری زبان پہ شکر کے الفاظ آتے ہیں. ایسے منزلوں سے گزرنے کے بعد ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نہیں. کچھ بھی ہو, تعلیمات اہل بیت میں ہمارے, ہم اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم کو کم کرتے ہیں, چونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں لیکن ہمارا معبود اپنے اعتبار سے عمل انجام دے رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کس کے لیے کہاں پر کتنے دن رہنا بہتر ہے, لیکن جس نے خلق کیا ہے, جس نے پیدا کیا ہے, اسے معلوم ہے کس کے لیے کہاں پر کتنے دن رہنا بہتر ہے. اس کو معلوم ہے کس کے لیے کہاں پر کتنے دن رہنا. دوسری چیز یہ ہے, اتنا تو مسلم ہے کہ ہم موت کو نابودی نہیں سمجھتے, موت کو ختم ہو جانا نہیں سمجھتے. موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مٹ گیا. موت کا صرف مطلب یہ ہے کہ انسان کی جگہ بدلی ہے, انسان کی منزل بدلی ہے, انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا. اسی لیے ہمارا انتقال کہتے ہیں, انتقال ہوا ہے. یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انسان نے قدم رکھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان گیا ہے. اب یہیں پر بطور تعزیت بھی یہ جملات میں نے اور بھی مجلسوں میں عرض کی ہیں اپنے احباب کے لیے اور پسماندگان کے لیے. ایسے موقع پر مولا متقیان امیر المومنین السلام سے منسوب کلمات ہیں کہ موت کی کیفیت یا موت کا مطلب یا انتقال کی جو کیفیت ہے, انسان کہاں سے کہاں جاتا ہے. اسے بہترین انداز میں پیش کیا کہ یہ نوجوان دنیا سے دوسری دنیا میں گئے, قدم رکھا, بولو حادثاتی موت ہے, لیکن اس کی مثال یہ ہے کہ گویا ایک وقت تک انسان ماں کے شکم میں رہتا ہے. انسان 9 مہینے ماں کے شکم میں رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں قدم رکھتا ہے. یہ اس کا پہلا انتقال ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے اس کو انتقال نہیں کہتے, لیکن انسان کا یہ پہلا انتقال ہے شکم مادر سے دنیا میں قدم رکھنے کا. اور یہاں پر قابل غور چیز ہے کہ بچہ اس ماں کے شکم میں رہتے ہوئے 9 مہینے میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہماری ساری کائنات دنیا یہی ہے, ساری کائنات دنیا ہماری یہی ہے. اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہے. اور یہی سبب ہے کہ جب بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. رونے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر سوچتا ہے کہ ہماری دنیا ہم سے چھین لی گئی. وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری دنیا ہمارے ہاتھوں سے لے لی گئی. ہم جس دنیا میں تھے, جس کائنات میں تھے, وہ اب ہمارے پاس نہیں. لیکن جب دنیا میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں فرق کیا ہے. فرمایا کہ ابھی جس دنیا میں تم ہو یہ گویا ابھی ماں کے شکم میں ہو, اور پھر جب اصل تمہارے اعتبار سے انتقال کی منزل آتی ہے
تب تم دوسری دنیا میں قدم رکھتے ہو. اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے انسان ماں کے شکم سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے. اور عجیب و غریب جملہ ہے کہ چونکہ بچہ اسی پیٹ کو شکم مادر کو اپنی کائنات سمجھتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری دنیا ہم سے لے لی گئی ہے. لیکن جب یہاں ہاتھ کھولتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا عزیز یہاں سے اس دنیا میں جاتا ہے تو ہمیں اس دنیا کی وسعتوں کا علم نہیں ہوتا ہے. لہذا ہم بھی گریا کرتے ہیں, ہم بھی آنسو بہاتے ہیں, ہمیں وہاں کی وسعتوں کا علم نہیں ہوتا ہے. لیکن یہی معصومین بیان کر رہا ہے کہ تمہارا عزیز کہیں اور نہیں گیا ہے بلکہ اس سے وسیع دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے. اور یہ جملہ ہے کہ اس سے وسیع دنیا جہاں پر اس نے قدم رکھا ہے اس کے لیے بہترین جملہ بھی ہم نے قرآن کی آیت میں اپنی زبان پر دہرایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. خدائے متقیان فرماتے ہیں یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہیں, ہم اللہ, ہمارا مالک اللہ ہے. اور جب پلٹ کے ہم جاتے ہیں تو اپنے مالک کی بارگاہ میں واپس پہنچتے ہیں. آپ انسان سے بتائیے کہ جب مالک کی بارگاہ میں کوئی چیز واپس پہنچ جائے, بہت سے نوجوان تو ان کے والدین موجود ہیں, بیٹا بھی ہمارے لیے اللہ کی امانت ہے. اگر کوئی چیز ہمارے پاس بطور امانت لا کر رکھوائے اور اپنی مصلحت کے اعتبار سے جب وقت آ جائے وہ اپنی امانت واپس لے لے, آ کر اپنی امانت ہمارے پاس رکھوائے اور جب وقت ہو جائے تو وہ کہے کہ ہماری امانت کو واپس کر دو. کون ایسا بابصیرت اور باشعور انسان ہے جو مالک کو اس کی امانت واپس کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ اس امانت کا واپس کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. ہو سکتا ہے کچھ دن اس چیز کے ساتھ رہنے کی وجہ سے, فطرت انسانی کی وجہ سے اس سے قلبی لگاؤ پیدا ہو جائے جس سے جدائی کی بنیاد پر انسان غمزدہ بھی ہو جائے, رنجیدہ بھی ہو جائے, لیکن اس فیصلے کے اوپر سر کو جھکا کر تسلیم ہو جائے گا, کبھی شکوے کا لفظ نہیں لائے گا. موت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر ہمارا نوجوان ہم سے بچھڑا ہے, ہمارا عزیز ہمارے سامنے گیا ہے, ہماری نوجوان اولاد گئی ہے تو کہیں اور نہیں گئی ہے بلکہ مالک کے پاس واپس پہنچی ہے. جب مالک کے پاس واپس پہنچی ہے تو اب یہ فیصلہ ہمارے شکر کا فیصلہ ہے, شکوے کا فیصلہ نہیں. الہی میں شکر بجا خدایا تیرا ہر فیصلہ ہمیں دل و جان سے تسلیم, ہم تیرے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم کو ہم کرنے کے لیے تیار. چونکہ ابتلا کی منزلوں سے گزر جانا یہ بھی انسان کے لیے آسان نہیں ہے. اور رب دیتے ہوئے آپ کے سامنے ایک حدیث ہے چھٹے امام جعفر علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے. ابتلا کی بات ہے, قرآن نے کہا ہے کہ ہر ایک کو آزمائش اور امتحانات سے گزرنا ہے, ہر ایک کے سامنے امتحانات آنا ہے. امام کی حدیث آپ سمجھ جائیں گے. کانا عمنا العباس نافذ البصیرہ ذو الایمان جاہد مع ابی عبداللہ وابلا بلاء حسنا. وابلا بلاء حسنا, جناب عباس کے لیے امام نے جملہ فرمایا ہے کہ کان عمنا العباس, کہ ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ, بابصیرت تھے, باشعور تھے. اور اس بابصیرت اور باشعور ہونے کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ صلب الایمان, صاحب ایمان بھی تھے, ایمان میں مضبوط تھے, ایمان میں مستحکم تھے, ایمان کے گویا مکمل درجے پر فائز تھے. اور پھر تیسری چیز امام نے فرمائی کہ جب بصیرت تھی, شعور تھا اور اس کے نتیجے میں ان کے پاس ایمان تھا, تو پھر تیسری منزل آئی ہے کہ جاہدہ مع ابی عبداللہ. اس بصیرت اور ایمان کا اثر یہ ہوا کہ امام حسین کے ساتھ آ گئے. اس بصیرت کا نتیجہ ایمان ہے اور ایمان کا نتیجہ ہے کہ امام حسین کا ساتھی بن جانا, امام حسین کے در تک آ جانا, امام حسین کے ساتھ آ جانا. اور جب امام حسین کے ساتھ آئے ہیں تب ابلا بلاء حسنا, تب اللہ کے امتحان میں کامیابی سے امتحان. وابلا بلاء حسنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ امتحانات کی منزل سے گزارتا ہے, یہ گویا کربلا میں ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر اللہ کے امتحانات میں کامیاب ہونا ہے تو ہم اس کے درجات کو دیکھ کے پہلی منزل ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر شعور و بصیرت ہو.
جب ہمارے اندر شعور و بصیرت ہوگی تو اس کا نتیجہ مستحکم اور مضبوط ایمان کی شکل میں ہوگا، اور جب مضبوط اور مستحکم ایمان کی شکل میں ہوگا تب انسان کو آل محمد کے ساتھ حقیقی معنی میں ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اور جب انسان آل محمد کے ساتھ ہوگا تب اللہ کے امتحانات میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ کے امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلا زینہ ہی ہمارے لیے باشعور و بابصیرت ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہمارے اندر شعور و بصیرت نہ ہو جائے نہ تو ایمان نصیب ہوتا ہے نہ اللہ کے امتحانات پہ کامیابی نصیب ہوتا ہے۔ اگر امتحانات الہی میں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے باشعور ہونا ہوگا، سب سے پہلے بابصیرت ہونا ہوگا۔ جناب عباس کے یوں ہی نہیں کہا ہے کہ کیا نام من العباس نافذ البصیرہ، سب سے پہلا جملہ کہ جناب عباس بابصیرت، جناب عباس باشعور ہے۔ بہرحال بصیرت کے سلسلے میں آپ نے بہت کچھ سنا۔ بصیرت کا ایک مفہوم ہے کہ انسان ایمان کے اس درجے پر پہنچ جائے کہ ہر ایک کے ہاتھوں استعمال نہ ہو سکے۔ بصیرت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ ظاہر سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ چہرے پر پڑی ہوئی نقابوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے چھپے ہوئے حقیقی چہروں کو پہچان سکتا ہو۔ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کم از کم اتنی طاقت اور صلاحیت پائی جاتی ہو کہ کہاں پر استعمال ہمیں کس ذریعے سے استعمال کر رہا ہے اپنے کو استعمال کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچا لے جائے۔ انسان کے اندر بصیرت کا مطلب ہے کب ہمیں کون کیسے استعمال کرا۔ اس لیے کہ یقین رکھیے کہ دنیا میں ابتدائی خلقت سے دو طرح کی طاقتیں موجود ہیں، ایک طاقت الہی طاقت ہے اور ایک طاقت شیطانی طاقت ہے۔ جس الہی طاقت کو الہی ولایت سے تعبیر کیا گیا اور شیطانی طاقت کو شیطانی ولایت سے تعبیر کیا گیا۔ ان دونوں طاقتوں اور ولایت کا مطلب یہ ہے کہ یا تو تم اس ولایت میں آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر اس الہی ولایت میں آئے تو ولایت شیطان کا شکار ہو کر تم دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ اور اسی وقت ہمارے لیے اپنے کو بچانا ممکن ہوگا کہ جب ہمارے اندر اتنا شعور ہو اور اتنی بصیرت ہو کہ ہم کو کہاں پر کون کیسے استعمال کر رہا ہے، کب ہمیں کہاں کون کیسے استعمال کرے۔ اور یقین رکھیے کہ جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسا ویسا بصیرت کی اور ضرورت ہمارے سامنے پیش آئے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا جتنا زمانہ ترقی کر رہا ہے اتنا شیطانی طاقتیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے کہ شیطان کو بھی اتنے حربے نہیں معلوم تھے، جب زمانہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے حربوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ مجلس تھی شیعہ چینلز کی طرف سے، اور ایک بات عرض کروں کہ شاید موت کی مصلحتوں میں ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، لیکن ہر حادثے اور ہر واقعے میں بہت سے مثبت پہلو ملتے ہیں، بہت سے مثبت پہلو ہوتے ہیں۔ یقیناً پسماندگان کے لیے بہت سخت ہے، لیکن ہم سب کے لیے پیغام ہے اس موت کی اگر ہم فوائد پر بھی نگاہ ڈالیں۔ جانا یقیناً افسوسناک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے شہر میں بعض مناظر سامنے آئے یقیناً یہ ایک ہمارے لیے مثبت پیغامات ہیں، جہاں استعمال کی سازشیں یہ ہوں کہ ہم ایک نہ ہونے پائیں، جہاں استعمال کی سازشیں یہ ہوں کہ ہم اکٹھا نہ ہونے پائیں، وہاں پر کبھی کبھی موت بھی ہمیں وہاں تک لے آتی ہے کہ جہاں پر استعمال اپنی سازشوں میں ناکام ہوتا ہوا صرف مومنین کا ایک ہونا نہیں بلکہ اس دور کی ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے چینلز، مجھے بظاہر جہاں تک علم ہے ہمارا خیال ہے کہ شاید لکھنؤ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پر تمام شیعہ چینلز اکٹھا ہوئے ہیں کسی ایک کام کے لیے۔ لیکن جس کے پاس چینل ہے وہ اکیلا نہیں ہے، لہذا کسی کو فائدہ یا نقصان ہوگا تو ہم ایک ہیں تو اسی اعتبار سے فائدہ اور نقصان ہے، جس کے پاس چینل ہے تو اسی اعتبار سے اس کے ذریعے سے فوائد اور نقصان بھی ہوتے ہیں۔ لہذا
استعمار ہو، دشمن ہو، شاید اس کی نگاہیں افراد پر اتنی نہ ہو جتنی چینلز پر رہتی ہے۔ مسلم ہے کہ جتنی نگاہیں اس کی ہمارے اور آپ پر نہیں ہوتی ہیں اتنی انہی چینلوں پر ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ تو اکیلے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں چینل ہے اس کے ساتھ کتنے لوگ موجود ہیں، جڑے ہیں۔ بے شک بے شک۔ لہٰذا جب یہ معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ موجود ہیں تو وہ جانتا ہے کہ ایک فرد کو اگر ہم شکار کریں گے تو ایک ہی بہکے گا، لیکن اگر ایک چینل کو ہم نے شکار کر لیا تو تنہا وہ نہیں بہکے گا، لیکن جتنے اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں ان سب کو بھی بہکائے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، ان سب کے بہکنے کا وہ سبب بن جائے گا۔ آج معمولی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، معمولی ہمارا فریضہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ ہم نے قدم سے قدم ملا کر جیسے سب چینل چلا رہے تھے ویسے ہم نے چینل شروع کر دیا، نہیں، ہم نے اس جگہ پر آ کر اپنے ایک بہت بڑے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ حدیث میں پیغمبر کا یہی تو جملہ تھا کہ تمہارا فریضہ اسی پیغام حق کو دنیا تک پہنچاتے رہنا ہے، اور اگر پہنچاتے رہنا ہے جیسے جیسے دنیا میں وسائل آئے انہی وسائل کا استعمال کر کے تمہیں حق کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہماری ذمہ داری اسی پیغام حق کو پہنچانا ہے۔ بے شک بے شک۔ اتنا تو معلوم ہے کہ دنیا برائیوں میں اتنی رکاوٹیں نہیں کھڑی کرتی ہے جتنا حق کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ غلط کام انہیں چینلوں سے کہیے، کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں آئے گی۔ بے شک۔ آپ اس کے ذریعے سے برائیاں پھیلائیے، کوئی رکاوٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ آپ جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں اتنا جھوٹ بولیے، آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ دنیا کے جتنے جھوٹے ہیں وہ سب آپ کا سپورٹ کریں گے۔ واہ واہ واہ۔ آپ جتنی مکاریاں اس ذریعے سے کر سکتے ہو کریے، تو دنیا کے جتنے مکار ہوں گے وہ آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے آج شک۔ اگر ظلم میں آپ آگے بڑھیے تو دنیا کے جتنے ظالمین ہیں وہ آپ کا سپورٹ کریں گے، اس لیے کہ انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہی مشن کا حصہ ہے۔ سبحان جب اللہ۔ الہی مشن کا ہم حصہ بننا چاہتے ہیں تب رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، اور اگر رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں تو ہمیں انہی رکاوٹوں سے نہیں گھبرانا ہے۔ اور جہاں تک ابتلا کی بات کی، ابتلا کا ایک مفہوم یہی تو ہے، شعور و بصیرت کا نتیجہ ہی اصل میں ایمان کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ جو جملہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تک شعور و بصیرت نہ ہو ایمان حاصل نہیں ہوتا، جب شعور و بصیرت ہوگا تبھی ایمان حاصل ہوگا۔ اور اگر ہمارے اعتبار سے ایمان کی تکمیل ولایت امیر المومنین پر ہے تو یقین رکھیے کہ ولایت علی کو اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک ہمارے اندر شعور و بصیرت نہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر میں دیکھ کر علی کو مولا کہہ دینا تو ہر ایک جانتا ہے، سوالات کے مطلب میں ہر ایک وقت لگا یہ اپنے آپ ہی پائی، لیکن زبان سے علی ولی اللہ کہنے والے بہت تھے، اس ولایت کے اوپر ثابت قدم رہنے والے بہت کم ہیں۔ وہی لوگ ثابت قدم تھے جن کے اندر شعور و بصیرت تھی، اور جب شعور و بصیرت کے نتیجے میں انہیں ایمان نصیب ہوا تو پھر اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امتحانات آئے ہیں تو ان امتحانات میں وہ حق کے اوپر ثابت قدم رہے، اور جب حق کے اوپر ثابت قدم رہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دنیا کا سودا نہیں کیا، جب ان کے اندر شعور و بصیرت تھی، اس شعور و بصیرت کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا قدموں میں لا کر رکھی گئی، انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دیا، میرے ہدایت کو نہیں چھوڑا۔ لیکن جن کے اندر شعور و بصیرت نہیں تھا انہوں نے معمولی سی سکوں میں اپنا دین و ایمان پیش کیا، ورنہ آسان نہیں ہے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور یقین رکھیے کہ اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں اگر 20% بھی لوگ وقت پڑھنے پر معیار حق سات گرامی امیر المومنین تھی، اگر اس کے ساتھ ثابت قدم رہتے تو علی کا حق نہ چھینا جاتا۔ وہاں پر اپنی نگاہوں سے دیکھ کر علی کو مولا مان لینے والے تو بہت تھے، لیکن جب وقت پڑا ہے یہی تمام افراد علی کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اور ان افراد نے ساتھ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کا اقرار تو کر لیا تھا لیکن شعور و بصیرت کے ساتھ نہیں۔ شعور و بصیرت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہوئی، ہمارے یہاں بصیرت کا مطلب یہ آنکھیں نہیں، بلکہ بصیرت کا مطلب ہے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی۔ بصیرت کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ضمیر ہمارا بیدار ہے، بصیرت کا مطلب ہے کہ ہماری عقل ہمارا سہارا بن رہی ہے، بصیرت کا مطلب ہے کہ ہم صرف ظاہر کو نہ دیکھ رہے ہیں
بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کیا ہے۔ اس بصیرت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا میں یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون آیا ہے، اور اس بصیرت کا ایک نمونہ آج الحمدللہ ہمارے یہاں کربلا کی شکل ہے۔ ہاتھ میں تلوار تو بسر ساتھ کے، ہاتھ میں تلوار تو شمر کے، خدا لعنت کرے۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے قاتل امام حسین شمر یا عمر صاحب۔ شمر و عمر صاحب کو بھیجنے والا ابن زیاد، ہم بھی جب قاتل امام حسین کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے ابن زیاد قاتل ہے، بلکہ اصل قاتل جو شام میں بیٹھا ہے، بظاہر نہ تو اس نے بسر ساتھ کو بھیجا ہے نہ شمر کو بھیجا ہے، تب بھی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے یہی ہیں کہ قاتل یزید ہے۔ بے شک بے شک۔ بھئی قاتل یزید ہے، یزید نہ تو کوفے میں آیا ہے، نہ اس نے شمر کو بھیجا ہے، نہ بسر ساتھ کو بھیجا ہے۔ قتل امام حسین کو کرنے والا یزید نہیں ہے بلکہ عمر سعد ہے اور شمر ہے، لیکن جب قاتل کی بات آتی ہے تو فوراً ہر آدمی کہتا ہے کہ قاتل یزید ہے۔ اس کا مطلب ہے کربلا ہمیں یہ بھی شعور عطا کرتا ہے کہ صرف یہ نہ دیکھو کس کے ہاتھوں میں تلوار ہے، کربلا یہ بصیرت ہمیں عطا کرتی ہے، یہ نہ دیکھو کہ ہتھیار کس کے ہاتھوں میں، یہ نہ دیکھو کہ معاملات کس کے ہاتھوں میں، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ اور جناب عباس کے کربلا میں یہی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا درس ہے، اور جناب عباس کی سیرت میں قابل غور پہلو کہ ہو سکتا ہے اجتماع تمہیں بعض فائدے دکھا کر تمہیں حق سے دور کرنا چاہے، لیکن تمہارے شعور کا تقاضا یہ ہے کہ صلوات محمد تمہارے شعور و بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم دنیاوی مفاد کو کھو کر مان دو لیکن حق سے وابستہ ہو۔ امام حسین کے سامنے آ کر یہی تو کہا گیا تھا کہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی مصلحت کے لیے، آپ کی جان کے لیے ہم نے امان نامہ دیا، لیکن امام جناب عباس نے جواب کیا دیا تھا؟ تیرے امان نامے پر بھی لعنت ہو اور جس نے تجھے امان نامہ دیا ہے اس پر بھی لعنت ہو۔ بے شمار بے شمار۔ ہم حسین ابن علی پر ایمان لانے کے بعد دنیا کے ہاتھوں میں جان یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم حسین ابن علی کے ساتھ آ جانے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے کسی باطل کے سازشوں کا شکار ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے اس دور کے یزید کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں گے۔ کربلا کا مطلب اور شعور و بصیرت کا مطلب اپنی جان کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے مشن کو دیکھنا ہے، اپنے نقصان کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے مشن کو دیکھنا ہے۔ ہمارا مشن الہی مشن ہے، ہمارا مشن غدیر سے اصل غدیر میں ولایت امیر المومنین کا مطلب یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب کے ولایت کا اعلان صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا کو ولایت الہی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا مطلب یہ تھا کہ دنیا الہی ولایت کو پہچان سکے، اور اگر الہی ولایت کو پہچان سکے تو اصل ایمان اور اصل ولایت تو یہی ہے کہ ہم کربلا تک آنے کے بعد عظمت پروردگار کو پہچان لیں، اور جب عظمت پروردگار کو پہچان لیں تو ہمیں اس بات کا بھی تو احساس ہو کہ کہاں کہاں توحید پناہ چاہ رہی ہے، کہاں کہاں دین الہی پناہ چاہ رہی ہے، اور کہاں کہاں ہمارے ذاتی مفادات پناہ چاہ رہے ہیں۔ شعور و بصیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں چاہے ہمارا دین پامال ہو جائے، کربلائی شعور و بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہمارا نقصان ہو جائے لیکن ہمارا دین بچ جائے، ہماری شریعت کی پابندی ہو جائے۔ یہ ہمیں کربلا میں درس ہے، یہ جناب عباس کا ہے۔ آج اگر ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، کربلا والوں کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مشن کے لیے، اپنے پیغام حق کے لیے اور ہم انسانیت کے لیے ہر طریقے کے امتحانات کے لیے تیار ہیں۔ امتحانات میں بھی ہو سکتا ہے سختیاں ہو سکتا ہے دشواریاں ہو، لیکن یہ سختیاں اور دشواریاں اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے خدا کی طرف سے ہیں، یقین رکھیے کہ انہی سختیوں اور دشواریوں میں ہمارے فائدے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جانے والے 4 نوجوان دنیا سے رخصت ہوئے، بہت سخت امتحان ہے گھر والوں کے لیے، لیکن کربلا والوں کا غم ہمارے سامنے ہے، اور جس ذات گرامی کا ہم نے تذکرہ کیا اس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا صلی علی محمد جانا من العباس نابود البصیرہ، اپنے بھی مجلس سے قبل جناب علی اکبر کا تذکرہ سنا۔ امام حسین کے لیے صرف ایک نوجوان کا غم نہیں تھا، 32 سے 34 سال کا بھائی عباس، جناب عباس کا غم بھی، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ایک ساتھ کئی جنازے اٹھتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتا ہے۔
اور پھر ایسے مواقع پر حتیٰ شہروں کے حدود مذہب اور مسلک کی پابندیاں سب ختم ہو جاتی ہیں. اس دن بھی جب حادثہ ہوا، معاملہ لکھنؤ کا تھا، نوجوان لکھنؤ کے تھے، انہیں بارہ بنکی سے قریب ہوا، وہاں کے تمام مومنین جس حد تک پہنچ سکتے تھے پہنچے. زیوں کو مجلس بہت سے مومنین وہاں سے آئے، آج بھی اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر غم ہوتا ہے وہاں پر ہر ایک اپنے کو غم میں شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان کو معلوم ہے کہ ہم آ کر کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن کم از کم پسماندگان کے لیے ان کے غم میں سہارا بن کر ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں. اور یہ انسانی فطرت بھی کسی حد تک ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنے غم میں شریک ہوتے ہیں تو انسان کو اپنے صبر کے اوپر، اپنے غم کے اوپر صبر و قرار آسانی سے آ جاتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کوئی حادثہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو تو آدمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی جب سب کے شریک ہونے کے ساتھ قرار نہیں آتا ہے، اپنے طور پر سوچیے کوئی نہ ہو. الحمدللہ اس دن کثیر مجمع تھا اور اتنے بڑے مجمع میں ہر ایک ایسا اور رشتہ داروں کو سنبھالے ہوئے، ہر ایک سہارا دے رہا تھا، ہر ایک دلاسا. تب بھی ان کی کیفیت کیا تھی؟ سوچیے جب غیر سہارا دے رہے تھے، سب گلے سے لگا رہے تھے، تب باپ کو قرار نہیں آ رہا، تب بھائیوں کو قرار نہیں آ رہا، تب عزیزوں کو قرار نہیں آ رہا. ایسے موقع پر کربلا کی طرف نگاہ اٹھانا، ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں سارا مجمع دیکھ کر بھی انسان بے چین رہتا ہے. وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی کا لاشا ہے، بھائی کے جنازے پر کھڑا ہوتا ہے، بھتیجے کا لاشا ہے، چچا ہے، بھتیجے کے لاشے کو خود اٹھا رہا ہے، بھانجوں کے لاشے خود اپنے بھانجوں کے لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں. آپ تصور کیجیے، ابھی جوانوں کا ذکر کہنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ کے دل سے پوچھیے کہ جوان کا غم کیا ہوتا ہے، گھر والوں سے پوچھیے کہ جوان کا جانا کسے کہتے ہیں. جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے تو ایسے موقع پر سوچیے کہ جب ہمارا جوان جاتا ہے ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. جب حسین کا جوان گیا ہے اور اتنا احساس رہے کہ حسین ابن علی کے لیے یہ پر تنہا اولاد نہیں تھے، صرف جوان بیٹے نہیں تھے، بلکہ اللہ فرمایا تھا خدایا گواہ رہنا اسے تیری راہ میں بھیجنا ہوں ہر شکل پیغمبر. اس کا مطلب حسین کے لیے اب تو برا غم تھا، تنہا اولاد کا غم نہیں بلکہ اب نبی کا غم بھی ہے، جانا کا غم بھی تازہ ہو، اس لیے کہ ہم شبیہ پیغمبر جا رہے ہیں. آپ سوچیے کہ ایسے موقع پر، اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلا واقعہ، آج بعض خاندانوں میں کچھ معمولی سے عرصے میں 2 حادثے ہو جائے تو گھر والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، گھر والوں کا عالم کیا ہوتا ہے. سوچیے جو صبح سے مسلسل لاشوں میں ایک لمحے کے لیے بہرحال بہت سے بھائیوں نے اپنے بھائیوں کے اظہار ثواب کی مجلس برپا کی. آپ کو احساس ہوا ہے کہ ہمارا دوست چلا گیا، ہمارا بھائی چلا گیا، ہمارا عزیز چلا گیا. حسین کے دل سے پوچھے کہ جب کانوں میں آواز آئی غلام کی مدد کو آئیے، تو امام حسین نے کمر کو پکڑ لیا تھا. یہ بھیا عباس اب تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اور عجیب و غریب جملہ امام حسین نے فرمایا. تاریخ کربلا میں آپ کو ایسے مواقع ایسے جملات نہیں نظر آئیں گے جیسے ہی امام حسین نے سنا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ابن علی کے چہرے پر عجیب و غریب آثار ہوا. یہاں تک جملہ ہے کہ امام حسین کے چہرے پر مایوسی کے آثار. آسان نہیں ہوتا ہے کہ امام وقت کے چہرے پر مایوسی کے آثار. اور پھر جو مرثیہ پڑھا عجیب و غریب در سے جملہ کہا کہ بھیا عباس تم تو رخصت ہو گئے، اب وہ آنکھیں چین کی نیند سو رہی تو تمہارے خوف سے سو نہیں سکے، اور اب خیموں میں وہ بیویاں سو نہیں سکیں گے جو تمہاری وجہ سے چین کی نیند سو جاتی. آپ سوچیے جس وقت بھائی کے سرانے پہنچے، آپ نے بھی جنازوں کو اس کیفیت میں دیکھا ہے کہ بعض افراد واقعی متاثر تھے. جن نوجوانوں نے قریب سے دیکھا، صرف لاشوں کو دیکھ کر بعض نوجوان جمع گئے. بعض نوجوانوں کے لیے وہ منظر قابل برداشت نہیں تھا، کیفیت انہوں نے جنازوں کی. آپ سوچیں کہ آپ خود جنازہ دیکھ کے تڑپ گئے. حسین ابن علی جب عباس سے غازی کے سہارے پہنچے، اس کے بازوؤں پر بھروسہ، یعنی جس کے بازوؤں پر بھروسہ ہو. جناب زینب نے یہی تو آخری وقت میں کہا تھا کہ بھیا
بابا نے جب فرمایا تھا کہ بازوؤں میں رسن بنے گی تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اس کا عباس جیسا بھائی ہوگا، غازی عباس جیسا جس کا بھائی ہوگا۔ یہاں تک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بعض علماء سے سنا ہے کہ جناب ام البنین نے جملہ فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میرا آقا شہید کر دیا جائے۔ کیوں؟ میرا غازی موجود ہو اور آقا کو کوئی شہید کر دیا، میرا عباس موجود ہو اور کوئی مولا کو شہید کر دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا عباس کی زندگی میں میرے عباس کے لیے مولا کو کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ فرمایا تھا کہ شہزادی پہلے آپ کے عباس کو شہید کیا گیا، پھر آقا حسین شہید۔ ایک جملہ بس ذاکرین سے سنا ہے، فرمایا کہ عباس کے بازو موجود ہو اور کوئی شہید کر دے، عباس کے بازوؤں پہ ہوتے ہوئے کوئی عباس کا آ جائے نہیں ہو سکتا۔ میں عباس کی ماں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے غازی کے بازو موجود ہوں، کسی دشمن میں ہمت نہیں ہے کہ عباس کو شہید کر دے۔ جب کسی نے کہا کہ شہزادی پہلے آپ کے لال کے بازو قلم ہوئے ہیں تب آپ کے لال کو شہید کیا گیا، جناب ام البنین نے اس وقت فرمایا ہاں اب مجھے یقین ہے اگر میرے لال کے بازوؤں کو پہلے قلم کیا گیا اور پھر میرا لال شہید ہوا اور اس کے بعد میرا مولا شہید ہوا۔ اب یہاں پر رک کر ایک جملہ سے یہ جو جملہ جناب ام البنین نے فرمایا میرے لال کے بازو پہلے قلم ہوا، بس ختم کرتے ہوئے جناب ام البنین کے دل سے پوچھو، آج مائیں بھی بیٹھی ہوں، بہت بڑا غم ہوتا ہے، یہ چار نوجوان تو الگ الگ گھر کے ہیں، جناب ام البنین وہ ہے کہ ام البنین وہ ہے کہ جن کے اپنے چار آپ سوچیں اس کا عباس جیسا آج ایک بیٹے کی خبر آتی ہے ماں کا عالم کیا ہوتا ہے، ایک بیٹے کے انتقال کی خبر تو سن کر ماں سے برداشت نہیں ہوتا ہے، آج ایک سن کر ماں تڑپ جاتی ہے۔ ذرا سوچیے کہ ام البنین سے کہا گیا شہزادی صرف عباس شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کے چاروں پر شہید ہو گئے، اتنا بڑا امتحان جناب ام البنین دے رہی ہے، لیکن نگاہوں میں یہ بھی ہے کہ میں تو امتحان الہی دے رہی ہوں، میرا لال حسین ابن علی کے ساتھ ایک مشن میں شریک ہے، اور پھر جب مشن میں شریک ہوا میرا مولا ساتھ میں تھا۔ جب چاروں بچوں کی خبر سنی ہے، اب یہاں پر ایک جملہ ہے جناب ام البنین اپنے بچوں پہ نہیں روتی، ایک ماں اپنے بچوں پہ نہ روئے نہیں ہو سکتا ہے، اور چار بچے ایسے ہوں جب جنت البقیع میں آ کر چار نشان قبر بنا دیتے، ایک بیٹے کا نام لیتی ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے لال یہ ماں موجود ہے، یہ تم پہ ماتم نہیں کرے گی بلکہ ماں تو اپنے آقا حسین کو ماتم کرے گی، ماں تو اپنے لال اپنے مولا حسین کو روئے گی، لیکن جو ماں کبھی اپنے بچوں پہ نہیں روتی تھی، چار بچے شہید ہو گئے، کبھی کریا نہیں کرتی تھی، لیکن ایک مرثیہ ہے جناب ام البنین کا، بس ختم کر رہا ہوں، جناب ام البنین کا ایک مرثیہ ہے اور ایک جملہ بھی لکھا ہے کہ جب جنت البقیع میں مرثیہ پڑھتی تھی مروان جیسا جس میں اہل بیت جب گزرتا تھا جناب ام البنین کے کلمات کو سن کے وہ بھی بے چین ہو جاتا تھا، ماں کے کلمات جب کبھی بچوں میں نہیں روتی تھی، کبھی گریا نہیں کرتی تھی، امتحان الہی ہے، لیکن بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان تڑپ جاتا ہے، ماں ہے ساری مسائل کو سنا نہیں روئی، شہادت کی خبر کو سنا نہیں روئی، لیکن پھر ایک مرثیہ پڑھتی تھی اے میرے لال